جبریل براق لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں دون البغل فوق الحمار. وہ جو براق تھا وہ خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، تو میرے لیے براق تیار ہے. تو جبریل نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کے دل کو غسل دینا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے دل کو نکالا گیا اور ایک تشتری میں رکھا گیا. اللہ اکبر. اور آب زمزم سے اس کو غسل دیا گیا. جب دل کو غسل دیا گیا تو جبریل نے حضور کے قلب اطہر کو دیکھا تو حیران ہو گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے. علامہ بدر الدین عینی نے شرح صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ جو ہی قلب مصطفیٰ جبریل نے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ قلب سدید فیہ عینان تبصران و اذنان تسمان. واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں. ایسا دل کائنات میں پہلے کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی کا ہوا ہے، جس میں آنکھیں بھی ہوں، جس میں کان بھی. جو قصیدہ پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس پورے قصیدہ سلامیہ کے اندر حضور کے ایک ایک عضو کی تعریف کی گئی ہے. کبھی ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کبھی ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھ گئے غنی کر دیا، بحر موج سماحت پہ لاکھوں سلام. کبھی بازوؤں کا ذکر کیا جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام. کبھی سر کا ذکر کیا جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. کبھی حضور کی مبارک بینی کا ذکر کیا، کبھی آنکھوں کا تذکرہ کیا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفوں کا ذکر کیا، ایک ایک عضو کا ذکر کیا. چلتے چلتے جب دل پہ آئے تو اعلی حضرت کا قلم نہیں رک جاتا اور سوچتے ہیں کیا لکھوں، اور اعلی حضرت بولے دل سمجھ سے ورا، دل سمجھ سے ورا، مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. دل سمجھ سے بالا ہے لیکن یوں کہہ دیتا ہوں اللہ کے رازوں کا امین ہے تو وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قلب اطہر جب نکالا گیا تو جبریل نے کہا قلب وقیع فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان. واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں. حضور کی آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی نہیں ہیں، نہ ہماری آنکھیں حضور کی آنکھوں جیسی. ہماری آنکھوں کے اندر تو میل کچیل آتا ہے، حضور کی آنکھوں میں مازاق کے گجلے لگے تھے. مست آنکھیں رضا مازاق کے کجلے والی، مست آنکھیں رضا مازاق کے کجلے والی. گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے. تو حضور کی مبارک آنکھیں، اللہ اکبر، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جمیں پر کے سرائیاں رکھیاں. سارے نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، ان کو سخت سے سخت، کٹھن سے کٹھن حالات کا مقابلہ کرنا پڑا اور حالات کی سختیاں انہوں نے گوارا کی، لیکن اٹھنے والے قدم پیچھے نہیں ہٹے، وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے اور عظیمتوں کے سفر طے کرتے گئے. سب سے زیادہ مشکل اور کٹھن حالات میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے اور حالات کا جبر حضور کو سہنا پڑا، تلخیاں گوارا کرنی پڑی. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. 6 سال کی عمر تھی کہ ماں انتقال کر گئی. حضور نے اعلان نبوت کیا تو اپنے ہی مخالف ہو گئے. سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوا اور جس نے بدتمیزی کی وہ رشتے میں سکا چچا لگتا تھا. اس کی بیوی سارا دن جا کے جنگل میں کانٹے جمع کرتی تھی، ام جمیل، اور جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ان راہوں میں بکھیر دیتی.
کہ پاؤں زخمی ہوں گے اور منزل پہ پہنچ نہیں سکیں گے، لیکن میرے حضور گھر سے نکلتے ہیں، ان کانٹوں سے بچ کے گزرتے ہیں اور ان گڑھوں سے بچ کے گزرتے ہیں اور پھر بھی ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ کھود لیے گڑھے، بچھا لیے کانٹے، آ گیا ہوں تمہارے پاس، پیغام آ گیا۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے تاؤ دیتا ہے، حضور کے گھر کے سامنے کوڑا پھینک جاتے ہیں، اجنیاں حضور علیہ السلام کے بدن میں حالت سجدہ میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور یہ وہی ایام ہیں کہ حضور کا شفیق چچا کفار کی ریشہ دوانیاں بڑھتی ہیں تو بولتے ہیں کل ما اجبتا، میرے بھتیجے جو تمہارے من میں آتا ہے